أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل بیان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حلیہ مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے رہتے تھے، اس کے بارے میں بیان ہوں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جو خصوصیات تھی اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو نورانیت اور جمال عطا فرمایا تھا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. اسی لیے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دند تو تنہا داری. فارسی میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو جو خصائل، جو فضائل، جو خصوصیات عطا فرمائی تھی، وہ ساری کے ساری ایک وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا تھا، وہ اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو بجائے ہاتھوں میں کا پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جب کسی مردے سے بات کرتے تو وہ بات کرنا شروع کر دیتا تھا. کسی کے اوپر اگر مورتی پہ پھونک دیتے تو اس میں روح پیدا ہو جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لکڑی کی ٹہنی دی تلوار کے طور پر. جنگ میں ان کے پاس تلوار نہیں تھی تو ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ تلوار بن گئی اور ان کے انتقال کے وقت تک ان کے پاس میں رہی. انہوں نے اس کو بیچا نہیں. یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا کہا؟ ید بیضا داری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو جب نکالتے تھے تو وہ سورج اس سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اپنے انگلی کے ایک اشارے سے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے
کہ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کے استاد تھے قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے پیر بھی تھے، میرے شیخ بھی تھے، میں بیعت تھا ان کے ہاتھ پر۔ ان کی یہ نعت لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ پھر آگے کہا انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہے سب کے بس کی بات؟ انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، 14ویں کا چاند تھا آسمان میں۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چاند کے 2 ٹکڑے کرو گے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ آپ نے اشارہ کیا تو آدھا چاند مشرق میں اور آدھا مغرب میں چلا گیا۔ تو یہی کہا انہوں نے شاعر نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دند تو تنہا داری۔ تمام صفات داؤد علیہ السلام سے زیادہ سریلی آپ کی آواز تھی کہ حضرت اللہ کے نبی جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکے میں جو بھی نیا آدمی آتا مشرکین مکہ کہتے کہ دیکھو ان کی آواز سننا مت، کانوں میں کپاس ڈال کے رکھو، اگر تم ان کی آواز سنو گے تو تم ان کے جادو میں آ جاؤ گے۔ حضرت طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ دوس کے رہنے والے تھے، ان کے سردار تھے، وہ جب آئے تو مشرکین نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کپاس دے کر کان میں ڈال دیا ان کے، مگر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں تلاوت کر رہے تھے اور یہ پہنچے حرم شریف میں تو یہ بھی عقل مند آدمی تھے، بہت بڑے شاعر تھے، وہ کہنے لگے کہ مشرکین مکہ نے تو مجھ سے کہا ہے لیکن میں بھی ذرا سنوں ان کا کلام کیسا ہے۔ انہوں نے اپنے کان میں سے تھوڑی سی کپاس نکال کر جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے عرب کے بڑے بڑے شاعروں کا، بڑے بڑے کاہنوں کا، بڑے بڑے جادوگروں کا کلام سنا ہے، یہ کلام اس سے بالکل مختلف ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی آواز تھی، داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بہترین۔ تمام نبیوں کی صفات آپ میں موجود تھی اور خوبصورتی میں بھی آپ ایسے ہی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام کر رہے تھے اور وہ 14ویں کی رات تھی۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا تو چاند اپنے پورے شباب پر تھا اور بازو میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دیکھا تو چاند مجھے پھیکا لگنے لگا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا تو پھر چاند اپنے پورے شباب پر تھا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو مجھے یہ قبول کرنا پڑا کہ چاند آپ کے سامنے ماند ہے۔ اللہ نے وہ حسن اور جمال آپ کو عطا فرمایا۔ اور دوسری روایت ہے شمائل ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما تھے میدان میں اور میں بھی باہر تھا، اور وہ 14ویں کی رات تھی اور آسمان کے اوپر چاند پورے شباب میں تھا، تو میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چاند کو دیکھا تو وہ پورے عالم کو منور کر رہا تھا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا تو آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا
پھر میں چاند کو اور آپ کو دیکھتا رہا، لیکن آخر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ چاند آپ کے سامنے ماند ہے، آپ اس سے بھی زیادہ حسین اور جمیل۔ اسی لیے ماہر القادری رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے، دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور سے تشبیہ دیں گے، مگر دونوں جہان کو جب چھان مارا تو حضور کے علاوہ کوئی اور مثال دینے کے لیے ملا نہیں، اس لیے کہا کہ دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ تو یہ نور تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہلی مرتبہ، ہیبت اور جلال کی وجہ سے میں بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی، ایسا جلال عطا فرمایا تھا چہرے انور کے اوپر، حالانکہ آپ بالکل نرم مزاج تھے، آپ اخلاق اور خلق کا جو ہے جیتا جاگتا نمونہ تھے، اس کے باوجود قدرتی اللہ نے آپ کے چہرے کے اندر ویسا رعب اور جلال دیا تھا کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھتے ہی پہلی نظر کے اندر ہی اس کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ بالکل درمیانہ قد تھے، کم سے کم میں نے 10 روایتیں دیکھا۔ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے کہ کوفہ میں لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اور ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ ایک صحابی ہے محمد ابن حالہ، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک حضرت برا ابن عازب کی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کی روایتوں کو ترتیب وار نقل کیا ہے کہ تمام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا، آپ کیسے تھے؟ تو تمام کی جو روایتیں ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہے ایک دوسرے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا وہ بالکل درمیانہ تھا، آپ بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پستہ قد بھی نہیں تھے، بالکل آپ کا درمیانہ قد تھا۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اگر مجمع کے اندر آپ چلتے تھے تو آپ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے تھے، یعنی برابری والوں کے ساتھ میں بھی جب آپ چلتے تھے تو آپ کا چہرہ بالکل سب سے نمایاں محسوس ہوتا تھا، ایک نور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بالکل گول بھی نہیں تھا اور ایک دم لمبا بھی نہیں تھا، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بناوٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کہ درمیانہ چہرہ تھا، اور آپ کا جو رنگ مبارک تھا وہ بالکل سفید نہیں تھا اور بالکل کالا بھی نہیں تھا، سانولا بھی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیدی کے اندر ایک طرح کی ملاحت تھی، ایک طرح کا گندمی پن تھا، جو گندمی کلر ہوتا ہے، گیہوں کا کلر جس کو ہم بولتے ہیں، اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ ویسا تھا، لیکن اس کے اندر ایک نور تھا جو بالکل آپ کا دوسروں کے چہروں سے زیادہ نمایاں محسوس ہوتا تھا۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بڑی بڑی تھی اور گہری کالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھی، اور بالکل سفید جو بازو کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں سرخ ڈورے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، ایسی آپ کی آنکھیں مبارک تھی۔ اور جو اس کے اوپر کے جو بھو ہوتے ہیں وہ بالکل بالوں سے، یعنی بہت زیادہ بال والے تھے، اور پیشانی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل چوڑی تھی، یعنی پستہ پیشانی نہیں تھی، اور سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا بڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ مبارک اور جسم مبارک تھا وہ اس کے اندر اور لوگوں کی بنسبت
جو ہڈی ہوتی ہے وہ ڈبل تھی، مطلب زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ ہے اور پیر ہے وہ اور لوگوں کی بنسبت زیادہ مضبوط تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہتھیلی ہے یہاں پر گوشت بھرا ہوا تھا، اور پیر کے نیچے کا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے خالی جو ہوتا ہے نا یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ بھی اور یہ حصہ بھی خالی نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں حصے پوری طرح سے گوشت سے پر تھے، اس کے اندر پورا گوشت بھرا ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو سامنے کا حصہ تھا سینہ مبارک، تو صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور چادر مبارک آپ کے اوپر نہیں تھی، تو آپ کے جسم مبارک پہ ایک ہلکی سی بالوں کی لکیر تھی، صرف سینہ مبارک کے اوپر، پورا سینہ اور پورا جو سامنے کا حصہ ہے وہ بالوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، ایک ہلکی سی لکیر تھی بس، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے جو شانے ہوتے ہیں، شولڈر جسے ہم کہتے ہیں، یہ پیچھے کے شانے، ان دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، ان دونوں شانوں کے درمیان میں، اور وہ مہر نبوت کی روایت کم سے کم 50 صحابہ سے مروی ہے، جن میں یہ تمام ہیں جن کے میں نے ابھی نام گنائے، ان میں ایک حضرت سلمان فارسی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میرے استاد نے مجھے صفات بتائی تھی کہ ہدیہ لیں گے اور خود کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، صدقہ خود نہیں کھائیں گے، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوں گی، تو تیسری علامت دیکھنے کے لیے جب میں پیچھے کھڑا ہوا تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو نیچے گرا دیا، تو میں نے اس کو دیکھا اور چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان، تم مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو، دیکھ لو، کیونکہ ان کے استاد نے یہ 3 علامتیں بتائی تھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مہر نبوت کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور مہر نبوت کیا تھا اس کے بارے میں اکثر صحابہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ گوشت تھا انڈے کے جیسا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر تھی آپ کے نبی ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چہرہ مبارک تھا، اور سر مبارک پر جو بال ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جس کو آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے جو بال ہوتے ہیں وہ یہاں تک تھے، شان مبارک تھے، اور کان کے پاس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کان کی لو تک تھے، اس طریقے سے آپ کے بال مبارک تھے، اور پورے جو بال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بال وہ ایک ہی سمت میں تھے، اور وہ تمام بال جو ہے وہ ایک ہی مقدار میں تھے، ایسا نہیں کہ کہیں کے بال کٹے ہوئے ہیں اور کہیں کے بڑے ہوئے، ایسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گیسوئے مبارک ہے وہ اس طریقے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں کثرت سے تیل لگانے کا آپ کا معمول تھا، اور اتنا تیل لگاتے تھے کہ ٹوپی مبارک اور تیل سر یعنی ان دونوں کے درمیان میں ایک کپڑا رکھا ہوا ہوتا تھا جو تیل لگانے کی وجہ سے بالکل چپچپا ہو جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں مانگ نکالنے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو مشرکین مکہ سر کے بالکل درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، آدھے بال ادھر اور بیچ میں سے برابر مانگ ہوتی تھی ان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یہ سر کے بیچ میں سے مانگ نکالتے ہیں، تم مانگ مت نکالا کرو، تو آپ مانگ نہیں نکالتے تھے۔ لیکن جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر مشرکین نہیں تھے، وہاں کے جو یہود و نصارہ تھے وہ بالکل سیدھے بال رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی مخالفت میں مانگ نکالنے کا اہتمام شروع کیا۔ تو آپ جو مانگ نکالا کرتے تھے وہ مانگ ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی ہمارے زمانے میں ہم لوگ بالکل آئینے کے سامنے کنگا وغیرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور 15-15 منٹ اور آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے سیر میں کنگا گھستے رہتے ہیں، ویسی مانگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کا معاملہ بالکل سیدھا اور سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے ہی آدھے بالوں کو ادھر اور آدھے بالوں کو ادھر کر دیتے تھے، کنگے سے نہیں کرتے تھے، ہاتھ سے ہی آپ آدھے ادھر اور آدھے ادھر کر کے بیچ میں مانگ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر سر مبارک میں خضاب لگانے کے بارے میں بھی دو روایتیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے ان کی روایت زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال تک انہوں نے خدمت کی اور بہت قریب سے آپ کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں صرف 14 بال سفید تھے۔ کتنے بال سفید تھے؟ 14۔ دیکھو یہ محبت اور عشق کی انتہا کہ صحابہ اکرام کو کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بالوں کو تک انہوں نے گنا کہ کتنے بال سفید ہوئے تھے۔ تو آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ کے اتنے کم بال سفید تھے تو پھر یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اتنے کم بالوں کو آپ نے خضاب لگایا ہوگا۔ لیکن پھر ایک روایت ملتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر باہر نکل رہے تھے اور اپنے سر کو جھاڑ رہے تھے تو آپ کے سر میں سے مہندی نیچے گر رہی تھی، یعنی مہندی کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں نشانات دیکھے، علامات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ خضاب لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن علماء کا فتویٰ اسی پر ہے کہ خضاب لگا سکتے ہیں، مگر کون سا خضاب؟ جو نیچرل خضاب ہوتا ہے، جیسے نیچرل مہندی ہوتی ہے لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لگانے میں۔ لیکن آج کل مارکیٹ میں جو ہیئر ڈائی آتے ہیں وہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ وہ لگانے سے بالوں کے اور اس کے پانی کے اور بالوں کے درمیان میں وہ ڈائی آ جاتی ہے، تو آپ غسل کریں گے، غسل کے اندر ایک بال بھی آپ کا سوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈائی لگائیں گے تو بالوں کو پانی ہی نہیں ملے گا بلکہ پوری ڈائی پہ پانی لگے گا، تو پورا سر آپ کا کیسا ہو گیا بھائی؟ سوکھا ہو گیا۔ اور مہندی وہ نیچرل خضاب ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس سے بال بھی آپ کے لال ہو جائیں گے اور پانی سے جب آدمی غسل کریں گا تو پانی برابر اس کو پہنچے گا۔ لیکن ڈائی لگائیں گے تو ڈائی کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کا اس میں اہتمام کیا کرتے تھے اور کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ کنگھی کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بالوں کو صاف ستھرا رکھا کرتے تھے۔ اب ہم نیچے آتے ہیں آنکھوں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں دونوں آنکھوں کے اندر 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ جو سرما لگاتے تھے اس کا نام تھا اسمد سرما، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ سرما اپنی آنکھوں میں لگایا کرو، اس کے لگانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور یہاں پر بال زیادہ اگتے ہیں بھو کے اوپر، تو آپ اس کے لگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور وہ ترتیب آپ کی یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلی سلائی لے کے آپ سیدھی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر دوسری سلائی بائیں آنکھ میں لگاتے تھے، پھر تیسری سلائی سیدھی آنکھ میں لگاتے تھے، چوتھی سلائی بائیں آنکھ میں لگاتے تھے، پانچویں سلائی سیدھی آنکھ میں لگاتے تھے، اور چھٹی سلائی کس میں لگاتے تھے بھائی؟ بائیں آنکھ میں لگاتے تھے۔ 3 سلائی آنکھوں کے اندر سرما لگانا رات میں سوتے وقت یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سادہ سرما لگانا چاہیے۔ اسمد جو سرما ہے وہ جو حج کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ملتا ہے، اس کو لا کے کٹ کے اپنی آنکھوں میں لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بازاروں میں جو سرمے ملتے ہیں کیمیکل والے، اس سے ہم نے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آنکھوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور کیمیکل سے کبھی کبھی آنکھیں خراب بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں کیمیکل ڈالا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔
وہ آپ آنکھ میں لگائیں گے تو پہلے تو 10 منٹ آنکھ کھلتی نہیں، پورا آنکھوں میں سے پانی بہتے رہتا، تو آدمی کو یہ لگتا بولے آنکھوں میں کا گندا پانی بہ رہا، کیا معلوم اس میں، تو نہیں لگانا چاہیے ویسے سرمے، سیدھا سادہ سرما جو آپ نے کہا، اور وہاں بیچنے والے وہ بول کے بیچتے ہیں کہ یہ اسمت سرما ہے، تو آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ اب ہم نیچے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مونچھ مبارک تھی، آپ اس کو کترنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں مشرکین مکہ جو ہے وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو اپنے مردانگی پہ شک ہوتا ہے تو ایسا تاؤ دے کے مونچھیں رکھتے، لوگوں کو معلوم ہونا یہ ڈبل مرد ہے بول، ایسا تاؤ دیے وہاں، اور کچھ لوگوں کی مونچھیں تو اتنی بڑی رہتی کہ نیچے کے ہونٹ بھی نظر نہیں آتے، ایسا لگتا جیسا وہ چائے چھان کے پیتے، کیا معلوم اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مونچھوں کا حال تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کو کترنے کا، آپ کی مونچھیں چھوٹی تھی، مطلب آپ کی حدیث ہے، آپ نے حکم دیا کہ اپنی مونچھوں کو کترا کرو، اس کو کم کیا کرو، اور داڑھی بڑھانے کا اہتمام کرو۔ اور مونچھوں کو کیسے کتریں گے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مونچھوں کو کینچی سے کم کرنا چاہیے، کینچی سے یا پھر جو مشین ہوتی ہے وہ مشین سے بھی کم کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے بالکل نہیں کاٹنا چاہیے، یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، جو ایک دم رگڑ کے کھرپنے کا جو ہوتا ہے نا اس طرح، جس کو بلیڈ جس میں لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے بالکل نہیں رگڑنا چاہیے مونچھیں، یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، بلکہ مونچھیں ہم کم کریں گے، مگر کیسے کم کریں گے؟ کینچی سے کم کریں گے یا پھر مشین سے اس کو کم کریں گے، کوئی حرج نہیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے داڑھیوں کو بڑھانے کا اہتمام کرو۔ اب داڑھی کی جو مقدار ہے یہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے داڑھی کو کینچی لگائی ہے، یہ کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن بعد میں ائمہ اکرام نے اور صحابہ کے دور میں یہ اجازت ملی ہے کہ کم سے کم جو مقدار ہے وہ 1 مشت ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے اور 1 مشت سے نیچے جو ہوتی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے، تو بس یہ ایک روایت ملتی ہے صحابہ اکرام میں بھی، تو اسی کی بنیاد پر ہمارے ائمہ نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ داڑھی کو گول اور بالکل سڈول کرنا چاہیے، ایک لیول کے اندر داڑھی ہونا چاہیے، وہ بھی 1 مشت ہونے کے بعد، اور اس سے کم نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو آپ نے حکم دیا مونچھوں کو کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھانے کا اہتمام کرو۔ اب ہم اور نیچے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا، اس لیے کہ وہ زمانے میں کرتا ہی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 2 چادریں آپ کے بدن مبارک پر ہوتی تھی، ایک باندھی ہوئی ہوتی تھی تہبند کے طور پر اور دوسری آپ کے بدن مبارک پر ہوتی تھی، اوپر 2 چادریں ہوا کرتی تھی، یا پھر اگر میسر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، لیکن پاجامہ آپ نے پہنا ہے یہ کسی حدیث میں آج تک ملا نہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہوں اور اپنے اساتذہ سے اس مسئلے پہ بحث کی ہے تو یہ حاصل ہوا کہ کسی روایت میں آج تک یہ نہیں ملا کہ پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کے اندر تہبند باندھنے کا معمول تھا، تہبند جس کو ہم لوگ لنگی بھی کہتے ہیں، تو تہبند باندھا کرتے تھے، اس کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اپنا تہبند جو ہے نصف پنڈلیوں تک باندھا کرو، انہوں نے کہا حضور میں اتنا اونچا نہیں باندھ سکتا، آپ نے کہا اور نیچے کرو، لیکن ٹخنوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم ٹخنوں سے نیچے نہیں باندھ سکتے، منع کیا۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے، 1500 سال پہلے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ باندھنے سے منع کیا،
اور آج کا جو سائنس ہے وہ کہہ رہا ہے، آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لمبے لمبے پینٹ اور پیجامے پہنتے ہیں جس سے ان کے نیچے کا پورا پیر وغیرہ ڈھک جاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر آگے چل کے کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے وہ چیز۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرمایا؟ 1500 سال پہلے۔ بہت سی سنتیں ہیں ایسی، میں اگر آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں سنتوں کا اور آج کے سائنس کا تو اس میں ہمارا پورا وقت جائے گا۔ ایسی سنت، ہر چیز، ہر سنت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے ہیں، وہ ہر سنت آج کا سائنس لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو تو دیکھو تم بیماریوں سے بچو گے، تم کو یہ نہیں ہوگا، تم کو وہ نہیں ہوگا۔ ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھینک جب آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک آئے اس کے فوراً بعد میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کتنے سال پہلے فرمایا آپ نے؟ 1500 سال پہلے فرمایا۔ جرمنی کے ڈاکٹروں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کیا کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو 1500 سال پہلے فرمایا، کیوں فرمایا؟ تو انہوں نے اس پہ تحقیقات کی۔ اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بلکہ ہمارے انڈیا کا ایک ملینیم اسٹار ہے، اس کو ملینیم اسٹار بولتے۔ تو ایک جگہ پہ وہ بیان کر رہا تھا تو میں نے سنا تھا، اس کے اندر اس نے بولا انڈیا کا ایک آدمی ہے، اس کو ملینیم اسٹار کہا جاتا ہے۔ میں مسجد میں اس منحوس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، خالی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کافر غیر ایمان والا، اس نے یہ بات کہی جس کو کروڑوں لوگوں نے سنا۔ کتنے لوگوں نے سنا؟ کروڑوں لوگوں کے درمیان میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بولے جب ہم کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد میں جرمنی کے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے کہ آدمی کا ہارٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، اور جیسی چھینک ختم ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ ہارٹ جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2014 میں آج کا ملینیم اسٹار جرمنی کے ڈاکٹروں کے حوالے سے وہ بات کہہ رہا ہے جو میرے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ زمانے میں سکھلا کر گئے جس زمانے میں ہندوستان میں لوگ پتے باندھ کے گھوما کرتے تھے، مگر عرب کے اندر جب کپڑے آ گئے تھے وہ زمانے میں ہم کو سکھلا کر گئے کہ جیسی چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ آج سائنس کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہارٹ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے اور چھینک ختم ہونے کے بعد دوبارہ جب کام شروع کرتا ہے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ اس نے جو دوبارہ کام کرنا شروع کیا وہ کس کے فضل سے شروع کیا؟ تیرے فضل و کرم سے شروع کیا۔ اگر تیرا فضل و کرم نہیں ہوتا اور یہ رکے ہوا تھا اور ویسی رک جاتا تھا تو پھر روانگی کے آداب ہو جاتے تھے، پھر اعلان کرنا پڑتا تھا کہ عصر کے بعد نماز ہوگی اور مغرب کے بعد تدفین ہوگی بول کے۔ مگر اللہ نے دوبارہ زندگی دی تو شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، ہر سنت کا ایک سائنٹیفک ریزن ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ایک آدھے جمعہ میں پوری سنتوں کا تفصیل سے بیان ہوگا۔ تو کپڑے مبارک جو آپ کے ہوتے تھے اس میں بھی الگ الگ روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں ہے کہ آپ وقت پڑنے پر منقش یعنی ڈیزائن والی چادر بھی اوڑھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے آپ کو دیکھا تو آپ کے بدن پر زعفرانی کلر کی بھی چادر تھی۔ کسی صحابی نے آپ کو دیکھا ایک مرتبہ تو آپ کے بدن مبارک پر لال رنگ کی بھی چادر تھی۔ کسی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تو آپ کے مبارک بدن پر ہرے رنگ کی بھی چادر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ نے استعمال کیا، کلر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم کو حوالہ مل گیا، یہ ہم کو یعنی حدیث سے جو ہے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کی چادروں کا استعمال کیا ہے۔ اور ایک جبے کا بھی ذکر ملتا ہے جو رومی جبہ تھا، روم سے آیا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر تھا، آپ نے اس کو بھی پہنا ہے، لیکن آپ نے جو ترجیح دی ہے وہ سفید رنگ کو دی ہے۔
اور کہا ہے کہ سفید کو اختیار کرو، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی پسند کا کلر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک ہوتا تھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اب ہمارے زمانے میں مختلف قسموں کے لباس ہو گئے ہیں، تو ہم نے کیسا پہننا چاہیے؟ ہمارے علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جیسا لباس میسر ہو ہم پہن سکتے ہیں، لیکن وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے، اور بالکل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کی حالت میں آپ کے بدن کا یعنی آپ کا سطر نظر آ رہا ہو، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیسا بھی پہنو، اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں لیکن وہ ڈھیلا ڈھالا ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اگر ایسا پہنتے ہیں میرے جیسا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لباس کو اس لیے پسند کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا لباس ہے، کہ افضلیت اسی لباس میں ہے کہ سیدھا سادہ لباس ہو جو سنت سے ملتا جلتا ہو۔ ورنہ آج کل میرے محترم بزرگوں، لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے ٹی شرٹ جو ہے آدھے پیٹھ پہ آ جاتی اور پیجامہ کھسک کے نیچے چلے جاتا تو دونوں پہاڑ ظاہری طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتے۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر اگر پیچھے نماز پڑھنے والے کی نظر پڑ رہی ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو گئی بیچارے کی، یا اس کے منہ سے ہنسی نکل گئی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ ارے کپڑے جب پہن رہے ہیں تو ایسے پہنو آپ کا سطر نہیں نظر آنا چاہیے، اور بالکل ایسے تنگ بھی نہیں پہننا چاہیے، ورنہ پینٹ جب، کیونکہ خاص طور پہ میں نے جینس پینٹ پہننے والوں کو دیکھا ہوں، وہ پینٹ جب نیچے سرک جاتی اور ٹی شرٹ اوپر ہٹ جاتی تو پھر نماز کہاں سے ہوں گی، آپ کا سطر ہی ڈھکا نہیں۔ سطر کے لیے ضروری ہے یہ جو ناف ہے، یہ ناف تک آپ کا لباس ہونا چاہیے، پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سامنے سے بھی اور پیچھے سے، تب آپ کی نماز مکمل ہوں گی اور وہ لباس آپ کا جو ہے مستحب شمار ہوگا۔ تو یہ لباس کے بارے میں جو ہے ہم اہتمام کریں۔ اور جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں جوتوں کو استعمال کیا جسے نعلین شریفین کہتے ہیں، اور اس میں تسمہ ہوتا تھا۔ تسمہ کسے کہیں گے؟ جوتے کے اندر ایک رکھا ہوا ہوتا ہے پیر رکھنے کے لیے، وہ بھی رکھنا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نعلین شریفن استعمال کیا، اور وہ نعلین کیسے ہوتے تھے؟ چمڑے کے ہوتے تھے، اور وہ چمڑا جو ہے دباغت کیا ہوا ہوتا، یعنی دباغت کسے کہیں گے؟ چمڑے کو پانی میں گرم کر کے اس کے اوپر کے بال نکال دیے ہوئے ہوتے تھے، وہ یعنی صاف ستھرا چمڑا ہوتا تھا، جس کے نعلین شریفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ چپل آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں پہنی۔ آج کل جو بہت سارے مسلمانوں کے دکانوں میں، گھروں میں ایک چپل کا ڈیزائن چھپے ہوا رہتا اور اس پہ لکھے ہوا رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین، یہ سراسر دھوکہ ہے، سراسر جھوٹ ہے، سراسر جو ہے یہ فریب ہے، اور سراسر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے کہ جس چپل پہ آپ کی نظر بھی نہیں پڑی ہے، آپ کو کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا، اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حالانکہ میں نے آج 10 روایتیں دیکھا جوتے کے بارے میں، کسی میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائل پر سب سے زیادہ جو معتبر کتاب ہے وہ ہے شمائل ترمذی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ اور آپ کے اٹھنے سے لے کے سونے تک کی ہر چیز کا تذکرہ ہے، اور اللہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے بیچاروں نے ایک ایک چیز کی 10 روایتیں بیان کی۔ تو جوتے کی بھی 10 روایتیں بیان کی، لیکن جوتے کے بیان میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل بھی پہنی ہے بولے، لیکن جوتے کا ذکر ہے، کبھی اس کو الگ الگ انہوں نے انداز میں بیان کیا۔ تو لوگ جو ہے اس کو تبرکن بھی اپنے جیب میں رکھتے ہیں، بہت ساروں کے جیب میں بھی دیکھا میں نے، بہت سارے گھروں پہ بھی رکھتے ہیں، بہت سے دکانوں میں بھی لگاتے ہیں، یہ نعلین مبارک کا جو ہے نقشہ ہے بول کے، اس کو پھاڑو اور پھاڑ کے پھینکو ابھی، ورنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، ہم جوتے مبارک تک آئے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسا تھے،
چلتے کیسا تھے، یہ آپ کا جو جسم مبارک ہے، شمائل جو ابھی بیان ہوئے، اسی میں ہمارا وقت پورا چلا گیا۔ اب جو باقی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو طرز زندگی تھا، اس کے بارے میں اگلے جمعہ کو تفصیل سے بیان ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی، اور جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔